الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رجب کے آخری ایام ہیں اور پھر شعبان اور پھر انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا۔ اس مہینے میں ایک مشہور واقعہ جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، واقعہ معراج۔ اس واقعے کو اجمالاً مختصراً انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اللہ کی قدرت پر ہمارا جو یقین ہے اس کو کامل کرنے کے لیے ہے، اور یہ اس واقعے کو کبھی بھی عقل کے ترازو پر تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور الٹا ایمان سے جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے۔ یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی علیہ السلام کو معراج کا سفر کیوں کروایا؟ گزشتہ ہفتے میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا سفر طائف کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا، بہت پریشان کن دن تھا۔ اب اس دن آپ انتہائی پریشان ہو کر واپس آئے، بہت زیادہ تکلیف میں آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دو خوشخبریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے اس درجے کی ایک نبی قربانی دے رہا ہے تو اس پر پھر اس درجے کے اللہ نے انعام رکھے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ ایک جنوں کی بہت بڑی جماعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لے آئی۔ آپ علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور دوسرا پھر یہ واقعہ معراج۔ تقریباً 51 سال 8 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 51-52 سال کے یعنی درمیانی۔ اس عمر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیش آنے میں یعنی یوں اندازہ لگائیں کہ 11 سال نبی علیہ السلام نے صرف مشقتیں برداشت کی، 11 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں برداشت کی، 11 سال صرف نبی علیہ السلام نے تانے اور جو کفار کی اذیتیں تھیں مختلف صرف وہ برداشت کی۔ اور 11 سال برداشت کرنے کے بعد پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر دیا، اور یہ سفر آخرت کا سفر ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ سفر دنیاوی سفر نہیں تھا، یہ سفر آخرت کا سفر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، اچانک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آئے اور مجھے جگایا، میرے پاؤں ہلائے، یہ جگانے کا ادب ہے، میرے پاؤں ہلائے۔ میں اٹھا تو مجھے کہا گیا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اب ہم نے نکلنا ہے، آپ کا ایک سفر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھے اٹھا کر حتیم میں لے آئے، جہاں زمزم کا کنواں تھا، بلکہ ہے لیکن وہ اب سسٹم الگ ہو گیا، تو حتیم میں وہاں لا کر مجھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کی ہڈی سے لے کر پیٹ تک میرے سینے کو کھولا گیا،
میرے سینے میں سے دل نکالا گیا اور نکال کر جنت کی ایک تشتری تھی، ایک برتن تھا، اس پر میرے دل کو رکھا گیا، اور سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اس میرے دل کو یعنی فرشتوں نے دھویا زمزم کے پانی سے، اور دھونے کے بعد اس میں علم، حکمت، برداشت، ظاہر سفر بہت عجیب سفر ہے، تو وہ ساری چیزیں میرے سینے میں بھر دی گئیں، دل میں بھر دی گئیں۔ اس کے بعد دوبارہ دل کو رکھا گیا اور آپ دوبارہ مجھے سی دیا گیا، یوں سمجھ لیجیے۔ 4 دفعہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر ہوا ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال تھی، حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے آپ۔ جب آپ کی عمر 10 سال تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جس دن دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دفعہ جب معراج پہ جا رہے تھے، یہ آخری دفعہ تھی، اس کے بعد کبھی آپ کا سینہ چاک نہیں کیا گیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد جب مجھے ظاہر دوبارہ سے اس کیفیت میں لایا گیا، تو اس وقت میرے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور پھر سے عرض کر دوں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تو وہ سواری اتنی تیز تھی کہ بجلی کی چمک سے زیادہ تیز تھی وہ، اور پھر خود اندازہ لگائیں وہ سواری کا یہ حال تھا، تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ساتھ موجود تھے، ان کی کتنی تیزی ہوگی، کتنی پھرتی ہوگی۔ بہرحال دونوں نے مجھے بٹھایا اور میرے ساتھ نکل لیا۔ کچھ جگہیں راستے میں ایسی تھیں جہاں پر مجھے روکا گیا، میں اجمالاً عرض کر رہا ہوں، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ کچھ راستے جگہیں ایسی تھی جہاں پہ مجھے بتایا گیا، اتارا گیا کہ یہاں اتریے اور یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ مجھے رہنما بھی تھے، گائیڈ بھی کر رہے تھے۔ ان میں سے جیسے ایک جگہ کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کلام ہوا تھا، وہاں مجھے اتارا گیا کہ یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، یہاں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ایسے ہی جاتے جاتے ایک خوشبو کا آنا، اور وہ خوشبو میں آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ اتنی تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پھر وہ جو آپ کے علم میں ہوگا، فرعون کی جو خادمہ تھی اور اس کے جو بچے تھے جن کو زندہ جلا دیا تھا، زندہ تیل میں ڈال دیا تھا، ان کی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہاں ان کی قبریں ہیں، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال کرتے کراتے لمحہ بھی نہیں کہنا چاہیے، لمحوں کو بھی، یعنی وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو وقت کی قید سے آزاد تھا۔ اس کو آپ وقت میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ 1 سیکنڈ لگا، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ لگا، 2 منٹ لگے، 3 منٹ میں نبی علیہ السلام وہاں سے وہاں پہنچے۔ وقت کی قید سے یہ آزاد واقعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، کہ اس میں وقت کو نہیں شامل کیا جائے گا۔ اور پھر جب بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اترنا، اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسراء، واقعہ اسراء، جہاں آپ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر اسراء ہے، اس کو یعنی معراج نہیں کہتے، معراج وہاں سے اوپر کا سفر شمار ہوتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ جانا، تمام انبیاء کا وہاں پہ جمع ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک مقام دینا تھا۔ آپ خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبی القبلتین، یہ کئی القابات اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سب سے بنیادی جو بڑی بات تھی خاتم النبیین، آپ نبیوں میں بس اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگے لے گئے، اور آگے لے کے آپ کو کہا گیا کہ اب آپ نماز پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کی بنیادی وجہ نماز پڑھوائی اس لیے کہ بھئی یہ اب امام ہے اور یہی خاتم ہے، یہی آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ پیچھے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ مقتدی ہیں۔ پھر امام الانبیاء بھی بنایا کہ بھئی نبیوں کا امام اللہ نے کنہیں بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی القبلتین، ظاہر ہے وہ ایک باقاعدہ قبلہ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اور یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کو دونوں قبلوں کا نبی کہا جاتا ہے، امام القبلتین۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں تک تو یہ زمینی سفر تھا نا،
یہ زمینی سفر تھا۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمائی ہے، لیکن زمینی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج وہ طوفان نوح میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج وہ آگ میں تھی، آگ نمرود، نار نمرود جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ اس طریقے پر یہ معراج ہر ایک نبی کو ملی، لیکن زمینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر اٹھا کے آسمانوں تک پہنچایا۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی روحانی تھی، کوئی روحانی نہیں تھی، اس لیے کہ جگایا زندہ کو جاتا ہے، مردہ کو نہیں جاتا، یعنی سوئے ہوئے کو جگایا نہیں۔ جو آدمی روحانی ہے تو وہ تو میں بیٹھے بیٹھے یہاں سے فیصلہ کر لوں، میں رات سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، مکہ میں نے عمرہ کیا تھا اور مدینہ بھی گیا ہوں، وہاں زیارت کی تھی، سلام عرض کر کے واپس آ گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین، اللہ حفاظت فرمائے، جب مشرکین کو اس واقعے کا پتہ چلا تو مشرکین نے اپنے منہ میں کپڑا ڈال کر وہ ہنستے تھے۔ وہ ظاہر ہے وہ جسمانی کے قائل تھے نا، یعنی جسمانی کو نہیں مانتے تھے، روحانی تو وہ بھی مان لیتے، ہاں جی خواب میں گیا تھا ہو کے آ گیا تو کیا ہوا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پہ تھا، اللہ نے جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہاں تک پہنچایا، وہاں پہ امامت کروائی، اس کے بعد انبیاء کرام کا دوبارہ سے وہاں سے نکل جانا، اور اب یہاں سے اوپر کا سفر، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ معراج اصل میں کہا جاتا ہے سیڑھی کا سفر۔ تو یہ سفر بھی بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے سیڑھی لائی گئی جس کے 10 سٹیپ تھے، جیسے ممبر کے 1 2 3 تو سٹیپ ہوتے ہیں نا، ایسے 10 سٹیپ تھے، 1 2 3 4 5 6، اور ہر سٹیپ پر آپ ایک آسمان کراس کر جاتے تھے۔ پہلا سٹیپ لیا تو پہلے آسمان پہ آپ پہنچ گئے، دوسرا سٹیپ دوسرے آسمان، تیسرا سٹیپ تیسرے آسمان، کرتے کرتے 7 آسمان 7 سٹیپ پورے ہو گئے۔ پھر میں تفصیل میں نہیں عرض کروں گا کہ ہر آسمان پر آپ علیہ السلام کا، جیسے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، پھر اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان انبیاء کرام سے آپ کا ملاقات کا ہونا، آپ کے لیے ان کا دعا کا کرنا، یہاں تک تو ہر ایک واقعے سے واقف ہے۔ اب جب 7 ختم ہو گئے، اب اس سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جس کو کہا جاتا ہے تصریق الاقلام، یعنی آپ کو ایک شور کی آواز آ رہی تھی، کھڑکھڑاہٹ کی آواز، کاغذ پہ ایسے نہیں کرتے، ایسی آواز آ رہی تھی آپ کو۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں لوگوں کی۔ آپ علیہ السلام یہاں گئے ہیں، وہاں دیکھا ہے آپ علیہ السلام۔ تو یہ 7ویں سے 8واں ہو گیا، 8ویں سے 9واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا سدرۃ المنتہا، مخلوقات کی آخری حد جہاں پہ ہو جاتی ہے وہاں اللہ نے آپ کو پہنچایا، اس سے آگے مخلوق نہیں ہے، انتہا ختم ہو چکی ہے، اور آخری پھر اللہ کے عرش کی کرسی ہے، کرسی کے اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی عظمت، آپ کے عرفہ ہونے پر یہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ سے زیادہ عظمت والا نبی اللہ کے ہاں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سورہ، یہاں تک تو واقع اسرا ہے نا، سورہ نجم کی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریب کیا، پھر اللہ کے، جیسے حضرت غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شاگردوں نے پوچھا آپ نے نبی علیہ السلام سے کبھی پوچھا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے پوچھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کے دیدار سب سے بڑی کیا کیفیت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جیسے ہی روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا، اور جو آپس میں بات چیت ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، تو اس دیکھتے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا یہ تقاضا بھی تھا، ادب کی انتہا تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ بہت اونچی چیز ہے جس کو ہم یعنی ایک بہت مشکل لگتا ہے ہمیں۔ یہ ادب کا مقام بتایا کہ بڑے کے سامنے یعنی کیسے نبی علیہ السلام جھک گئے۔ اب یہاں سے اوپر گئے تو ظاہر ہے مشہور واقعہ ہے، تحفے تحائف کی ادلا بدلی ہوئی،
پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جتنی زبانی عبادتیں ہیں، میری جتنی جسمانی عبادتیں ہیں، میری جتنی مالی عبادتیں ہیں، اے اللہ سب تیرے لیے ہیں۔ یہ جو تحیات ہیں یہ بڑی نورانی چیز ہے۔ اب یہ فرما دیا تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو۔ دیکھیں یہاں عربی سے جو واقف ہے جانتے ہیں، کا جو لفظ آتا ہے نا، کا، یہ موجود جو ہے اس کے لیے آتا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو باقاعدہ نماز میں رکھوایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو جملہ ہے یہ مجھے وہاں جا کر ملا ہے، اس میں جو نورانیت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سلامتی بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو۔ سلامتی بھیجنے کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول، علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو میری امت کے نیک بندے ہیں ان پر بھی تیری سلامتی ہو۔ یہ جو آپ علیہ السلام کا اوپر جانا حدیث میں آتا ہے، غالباً امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں تک پہنچایا، جب ایمان والا شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے بعین ہی اسی راستے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اسی راستے سے میرے اس بندے کو میرے تک پہنچاؤ۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا شخص، اسی وہ راستہ ہی ایسا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا قیامت تک کے لیے۔ جب یہ مکالمہ سنا نا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظاہر ہے اللہ نے جس تک پہنچانا چاہا اس تک کس کو پہنچایا۔ تو بعض روایتوں میں آتے جبرائیل علیہ السلام نے اس مکالمے کو سن لیا، حالانکہ وہ اس حد تک پہنچے نہیں تھے، لیکن سن لیا اس چیز کو، اللہ سنانا چاہتے تھے۔ تو جب سن لیا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آپ کی التحیات ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آ جانا، یہ واقعہ سارا عقل کے خلاف، لیکن آخرت کا سفر تھا، آپ کا جہنم کو دیکھنا، آپ کا جنت کو دیکھنا، آپ کا جہنم کے داروغے کو دیکھنا، جہنم کے عذابوں کو دیکھنا، جنت کی نعمتوں کو دیکھنا، یہ سارا سفر آخرت ہے اور عقل سے ماورا بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اس لیے اللہ تمہاری عقلوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ، تو تمہاری عقلوں میں جو وہم، گمان، شک، جو شکوک شبہات آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس واقعے کو سمجھو۔ اور پھر اب تحائف کی ادلا بدلی کیا ہوا؟ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول، یہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے، یہ دے دیجیے۔ جو آدمی پڑھے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کا اہتمام کیا کیجیے۔ صبح شام رات جس وقت موقع ملے ان کی تلاوت کریں۔ اور پھر سب سے بڑی دولت نماز کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر مشہور واقعہ 50 نمازیں دیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحت شفقت پر، اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیں، اور پھر ساتھ حکم دے دیا کہ جو آپ کی امت میں 5 پڑھے گا میں 50 کے برابر ثواب دوں گا، ثواب میں کمی نہیں کروں گا، پڑھیں صحیح صرف۔ اور پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ام ہانی کے گھر پر دوبارہ واپسی ہوئی، میں نے کہا وقت کی قید سے آزاد واقعہ، آپ واپس آ گئے، حضرت ام ہانی کو بتایا میں اس طریقے سے رات بھر گیا تھا اور میں جا رہا ہوں میں لوگوں کو بتانے۔ حضرت ام ہانی نے اپنی چادر آپ کے پاؤں میں ڈال دی، اللہ کا واسطہ ہے مت جائیے گا، ابھی مت جائیں، ٹھیک ہے آپ جانا بتانا لیکن ابھی مت جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، مجھے جانا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے، اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کاذب بنایا، کچھ کو صادق بنایا۔ جب ظاہر ہے مشرکین نے تو اس کی تصدیق نہیں کی، مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا اور مشرکین نے کہا جی یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ یہ فضول بات ہے، تو انہوں نے تو نہیں کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر ہے وہ بڑے چھٹے کے ساتھ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کہا ہے تو 100% درست ہے، وہ ہو کے آئے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. جیسے ہی تصدیق کی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اس ابو بکر سے کہہ دیں آج کے بعد یہ اپنے نام کے ساتھ صدیق لگائے گا. اللہ نے وہ مقام دیا ہے. یہ سچوں کا سچا ہے یہ شخص، بن دیکھے ایمان لایا، بن دیکھے تصدیقیں کر رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس واقعے سے جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں ان پر نظر ثانی کریں. اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کتنی عظمت، کتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور یہ علماء، بعض علماء، یہ علمی سفر بھی تھا. اللہ نے دنیا کے، جہان کے اللہ نے علم کھول دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کھولی اللہ کے رسول پر. اور ساتھ ظاہر ہے آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، اور پھر آپ کا ادب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام. اور وہ انعام قیامت تک کے لیے سمت کے لیے ہو گیا، سمت کے نام ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا. اس لیے اس سفر کو آدمی ایک ایمانی جذبے کے ساتھ پڑھے، سنے، اور پھر اس سبق سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تحفے دیے ہیں ان تحفوں پر باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں لائے. میں نے عرض کیا سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا ہے. باقی اس مہینے میں نہ کوئی عبادت خاص ہے، نہ کوئی ایسی چیز خاص ہے، کوئی چیز خاص نہیں ہے. روزے کی بھی علماء فرماتے ہیں اس مہینے میں، ہاں ایک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رجب میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس نیت سے کوئی روزے رکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات، اس کو ثواب ملے گا. باقی 27 رجب کا محض روزہ رکھنا اس نیت سے، یہ کوئی ثابت نہیں، نہ ہی کوئی عبادت ثابت ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو وقت کے ساتھ رکھ کے پوری رات بیٹھ جائیں گے نفلوں پہ، اگلے دن فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق سے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص سلام کرے، دیکھیں ایک تو عربی کا خطبہ ہے، عربی کے خطبے میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے، سلام بھی نہیں کرنا چاہیے اور جواب بالکل نہیں دینا چاہیے. اور ایک جو ابھی اس وقت چل رہا ہے اردو کا واعظ چل رہا ہے، نصیحت چل رہی ہے، تو اس دوران بھی ادب تو یہ ہے کہ آدمی آگے آ کے بیٹھ جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ والے کو اگر سلام کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھنے کے بارے میں سمجھ لیجئے، تندرست شخص کے لیے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز اس کی نہیں ہوگی، نہیں پڑھ سکتا وہ. بعض دفعہ نفل پڑھ سکتا ہے، چونکہ نفل بیٹھے بیٹھے ہو سکتے ہیں. تندرست آدمی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اسے بنانی پڑے گی ترتیب، یا تو گاڑی میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، نہیں تو ظاہر ہے 2-4 منٹ رکوا لے، گاڑی رکوا کے وہاں پہ بیٹھ کے پڑھے، باہر نکل کے کھڑے ہو کے پڑھے. تو ظاہر چھوڑنی بھی نہیں ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، یہ دونوں صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب کرے.